السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدک ربنا ونستعینک ونستغفرک ونستہدیک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ ونکبرک تکبیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم وقال الله تبارك وتعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي صدق الله العلي العظيم۔ نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ زندگی ہم نے اپنی خواہش کے مطابق حاصل نہیں کی۔ یہ جسم و جثہ ہم نے اپنی خواہش کے لحاظ سے اللہ سے مانگ کر کے نہیں لیا۔ ہمارے کسی بھی قسم کے اپلیکیشن کے بغیر، کسی بھی قسم کے مطالبے اور تمنا کے بغیر، اور کسی بھی قسم کی خواہش اور ڈیزائر کے بغیر، اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے دنیا کی ساری مخلوقات کے مقابلے میں ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا، ہمیں انسان بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمان بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنایا، اور ہم سب کو ان کی امت میں سے منتخب فرمایا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے اس بات پر کا اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اسلام کا ماننے والا ہمیں بنایا اور دین کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائی، نمازوں کی اور جمعہ اور عیدین کی توفیق سے اللہ نے ہم سب کو مالا مال فرمایا۔ یہ بھی اس کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ایک ایسے ملک میں ہم سب کو وجود بخشا ہے، پیدا کیا ہے کہ عالمی سفر کرنے والے لوگ اور دور دراز ممالک کا دورہ کر کے آنے والے بڑے بڑے علماء اور دانشوران کا متفقہ طور پر یہ خیال ہے کہ دین پر عمل کرنے اور دین پر چلنے کے سلسلے میں جتنی آزادی ہمیں اس ملک میں حاصل ہے، اور قرآن پاک کو سمجھنے اور دین کو سمجھنے اور قرآن پاک کو پڑھنے اور پڑھانے اور دینی نظام کے مطابق مختلف ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو ہونے کے لیے جتنی سہولتیں اور فیسلٹیز ہم کو یہاں مہیا ہے، دیگر ممالک میں یہ ساری کی ساری فیسلٹیز سے مسلمان محروم ہیں۔ اس قدر گئے گزرے حالات میں، جبکہ ملک میں ہر طرف مختلف قسم کے پروپیگنڈے مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، ایسے وقت میں بھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ دین بہت باقی ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ دین پر عمل کرنے کے مواقع ہم سب کے لیے ابھی باقی ہے، اور سارے کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ میں چاہوں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ چاہیں۔ اگر ہم چاہیں تو سب اوپن ہے۔ نہیں چاہنے والے کے لیے تو نبی کے دور میں بھی نبی کی نصیحتیں سننے کے باوجود بھی ایمان کی توفیق نہیں ملی۔
نبی کے رشتہ داروں کو بہت ساروں کو ایمان کی توفیق نہیں ملی، اس لیے کہ انہوں نے چاہا نہیں۔ اس لیے سب سے بنیادی جو تقاضا اور ریکوائرمنٹ ہے ہم سب سے، قرآن کا ریکوائرمنٹ ہے، احادیث مبارکہ کا ریکوائرمنٹ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہم سے ریکوائرمنٹ اور مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات کو چاہ لو کہ دین یہ سب سے کامیاب ترین دین ہے اور سب سے مضبوط ترین نظام حیات ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری ساری کامیابی کے راستے طے ہونے والے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لو، اس بات کو چاہ لو، یہ ہدایت کا سب سے پہلا زینہ ہے۔ ارادہ نہیں تو کچھ نہیں، ارادہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی ہیں، ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، نہایت ہی غیر معمولی نعمت ہے۔ شاید اس نعمت کو نعمت کے حوالے سے آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی اور بہت غیر معمولی نعمت ہے، اور وہ نعمت ہے امیجینیشن کی نعمت، تصور کرنے کی نعمت۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نعمت تو پہلی مرتبہ ہم سنیں، یہ بھی کوئی نعمت ہے؟ جی، یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کے سلسلے میں یہ ان بعض چند نعمتوں میں سے ہے جو صرف اور صرف انسان کو دی گئی ہے۔ کسی اور کو نعمتیں اس طرح کی نہیں ملی۔ جیسے ہنسنا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کا خاصہ ہے۔ کسی اور کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ جانور کو کہ وہ ایک دوسرے سے مل کر کے کھلکھلا کر کے ہنس رہے ہیں۔ رونا ہے، یہ صرف انسان کا خاصہ ہے۔ جانور کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ رو رہا ہے۔ تکلیف کا اظہار الگ چیز ہے، رونا ایک الگ چیز ہے۔ بات کرنا ہے، آپ کسی جانور کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ بات کر رہا ہے جیسے انسان بات کرتا ہے۔ ہاں، کچھ آوازیں نکال لینا یہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو انسانوں میں گونگے بھی آوازیں نکال لیتے ہیں۔ انہی بعض نعمتوں میں سے جو نعمتیں صرف انسان کے ساتھ خاص ہیں، کسی دوسروں کو ملی نہیں ہے، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے امیجینیشن، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے تصور کرنا۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ کوئی بھی شخص کتنا ہی زیادہ معذور کیوں نہ ہو، خواہ وہ آنکھ سے دیکھ نہ سکتا ہو، کان سے سن نہ سکتا ہو، زبان سے بول نہ سکتا ہو، پیر سے چل نہ سکتا ہو، ہاتھ سے پکڑ نہ سکتا ہو، وہ کھانا ہضم نہ کر سکتا ہو، وہ آرام سے پیشاب نہ کر سکتا ہو، وہ بے شمار پریشانیوں اور مصیبتوں کے اندر مبتلا ہے، اس کو بھی یہ نعمت ملی ہوئی ہے۔ بس صرف شرط یہ ہے کہ دماغ کام کرنا چاہیے۔ یہ امیجینیشن ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ کسی بھی کامیابی کے لیے سب سے فرسٹ سٹیپ ہے، اس سے پہلے کوئی اور نہیں۔ اگر آپ امیجن کرنا جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور آپ کو امیجن کرنے کی طاقت اور قوت اور صلاحیت آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ اس دنیا کے سب سے بڑے کامیاب ترین آدمی بن سکتے ہیں۔ اور اگر اس قوت سے اور اس صلاحیت سے محروم ہیں تو اس دنیا کے سب سے بڑے ناکام آدمی آپ بن سکتے ہیں۔ اور اس طاقت کے اندر اور اس صلاحیت کے اندر طاقت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سے میں سمجھا سکتا ہوں کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں، اور آپ نے اسپیڈ بریکر نہیں دیکھا، اور آپ اگرچہ کہ آپ کی گاڑی سلو تھی، بہت زیادہ اسپیڈ میں نہیں تھی، لیکن اسپیڈ بریکر سے آپ کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوا، آپ نے آنکھ سے اس کو دیکھا نہیں، اچانک گاڑی اچھل گئی، تو بہت سی مرتبہ بعض لوگوں کے شولڈر میں درد شروع ہو جاتا ہے، بعض کی کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، بعض کی گردن پکڑ لیتی ہے،
جو جھٹکا لگتا ہے وہ جھٹکے سے بہت سارے پریشانیاں، مختلف قسم کی مصیبتیں اور مختلف قسم کے آرگنز کے اوپر افیکٹ، یہ بات ہم دیکھتے ہیں اور اس کو ہم نے پریکٹس کیا ہے. مطلب یہ کہ یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے، کوئی نئی بات ہے نہیں. وجہ کیا ہے کہ جیسے ہی آپ نے اسپیڈ بریکر کو دیکھ لیا، ود ان سیکنڈ آپ کا پورا جسم اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آپ کا دماغ آپ کے جسم کے لیے وہ کیمیکلز ریلیز کر دیتا ہے جن کیمیکلز کے نتیجے میں ہمارا پورا کا پورا جسم وہ چیلنجز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلا، تو جو گردن میں پکڑ آئی ہے، جو کمر میں پکڑ آئی ہے، جو شولڈرز میں پکڑ آئی ہے، یہ پکڑ کی وجہ یہ اسپیڈ بریکر نہیں تھا، اور یہ پکڑ کی وجہ گاڑی کا اچھلنا نہیں تھا. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے نوجوان اسپیڈ بریکرز کے اوپر گاڑی یوں ہی بھگاتے ہوئے چلے جاتے ہیں 40-50 کی اسپیڈ پر، لیکن کچھ ہوتا نہیں. تو یہ جو دشواری پیدا ہوئی ہے، تکلیف آئی ہے، یہ تکلیف یہ اسپیڈ بریکر نہیں، یہ تکلیف اسپیڈ بریکر کے اوپر گاڑی کا تیز چلنا نہیں، یہ تکلیف کا سبب ہے آپ کا دماغ اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے ریڈی نہیں تھا، اور آپ کے دماغ کو اتنا موقع نہیں ملا کہ آپ کے جسم کو وہ سگنل دے جس سگنل کے نتیجے میں آپ کا جسم اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جائے. فیکٹ ہے نہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ جب اس حقیقت کو مانتے ہیں تو ایک اور بات اس کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. وہ اور بات یہ ہے کہ جیسے ہی ہم کسی چیز کا تصور کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ بننا ہے اور یہ ہونا ہے، تو ہمارا وہ تصور ہمارے جسم کے لیے وہ کیمیکلز ریلیز کرتا ہے اور ہمارے جسم کو اور ہمارے آرگنز کو وہ سگنلز پرووائڈ کرتا ہے جن سگنلز کے نتیجے میں ہمارے لیے اس کام کی پاسبلٹی بڑھ جاتی ہے. اور جیسے ہی ہم اپنے دماغی اعتبار سے کسی معاملے میں ہم نیگیٹیوٹی میں چلے جائیں اور ہم یہ سوچنے لگیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو جب ہمارے دماغ نے یہ سوچ لیا کہ نہیں ہو سکتا ہے، تو وہی دماغ پوری باڈی کو اور ہمارے تمام آرگنز کو وہ کیمیکلز سپلائی کرتا ہے اور وہ سگنلز دیتا ہے جس کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے راستے ہم کو نظر آئیں گے اور بند ہو جائیں. اب اس سے تو آپ لوگ ایک بہت بڑا رول شاید کریٹ کر چکے ہوں گے کہ دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے سب سے فرسٹ سٹیپ ہے امیجینیشن. اور شاید جس کی جو فیلڈ ہے وہ اپنے اپنے فیلڈ کے اندر شاید دماغی اعتبار سے کھوئے جا رہے ہوں گے، لیکن میں اس سے ایک دوسرا پرابلم سالو کرنا چاہتا ہوں آپ کو. وہ پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اتنی تقریریں سنی ہیں، ابھی تک ہم نے اتنی مرتبہ تفسیر دیکھی ہے، ابھی تک ہم نے ایسے کیا ہے، اور ابھی تک ہم نے اتنا وقت لگایا ہے، ابھی تک ہم نے اتنے مدارس میں پڑھا ہے، لیکن زندگی بدلتی کیوں نہیں ہے؟ بدلتی اس وجہ سے نہیں ہے کہ دراصل ہم نے اپنی زندگی کے بدلاؤ کا امیجن نہیں کیا. اسی کو میں نے شروع میں کہا کہ جب آپ چاہتے ہیں تو سب ہوتا ہے، جب میں چاہتا ہوں تو سب ہوتا ہے، لیکن جب تک ہم چاہیں گے نہیں تو کچھ نہیں ہوگا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، ایک بہت ہی اچھا جملہ ہے بزرگان دین کا، کہ جب بندہ چاہ لیتا ہے تو اللہ بھی چاہ لیتا ہے، اور جب بندہ ہی نہیں چاہتا، آپ ہی کچھ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو قدم تو پہلے آپ کا بڑھنا ہے. حدیث پاک میں ہے تم ایک قدم بڑھاؤ، کیا ہے؟ تم اللہ کی طرف چل کر کے آؤ تو اللہ دوڑ کر کے آئے گا، یعنی اللہ کی رحمت دوڑ کر کے لپک لے گی. تم ایک بالش چلو، وہ ایک ہاتھ آگے آئے گا.
دراصل میں نے ایک دوسرے مسئلے کو سمجھانے کے لیے آپ کو پہلے مقدمے کے طور پر، تمہید کے طور پر یہ امیجنیشن کو بتایا ہے. اب اس پر اپلائی کرتے ہوئے ہم کو ایک دوسری بات سمجھنا ہے. وہ دوسرا یہ ہے کہ بہت ساروں کے ذہن میں ایک سوال ہے، یہ زندگی ہے کیا چیز؟ یہ زندگی ہے کیا چیز، اور اس کو گزارنے کے لیے کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ اور انہی طریقوں کو تلاش کرتے 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 بہت سارے لوگوں کی پوری زندگی ختم ہوئی جا رہی ہے. اس وجہ سے ہمیں ایک بات بنیادی طور پر سمجھنے کی ہے کہ اس زندگی گزارنے کے لیولز کیا ہے. لیولز کیا ہے؟ دیکھیے، جو زندگی کا ہیومن لیول ہے، جو انسانوں کی زندگی کا لیول ہے، یہ تو بہت اونچا ہے. اس کا جو سب سے لو لیول ہے زندگی گزارنے کا، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ بہت سارے لوگ اسی لو لیول پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ ہے لاسٹ لیول. لاسٹ نہیں، لاسٹ. ہوس، خواہش. مجھے جو اچھا لگے گا میں وہ کام کروں گا، اور جو مجھے اچھا نہیں لگے گا میں نہیں کروں گا. جس سے میری آنکھ کو لطف آئے وہ دیکھوں گا. جو چیز میرے کان سے سننے میں میرے کان کو اچھا لگے وہ سنوں گا. جو چھونے سے مجھے مزہ آئے وہ چھوؤں گا. جو کھانے سے زبان پہ لذت ملے وہ کھاؤں گا، اور جو پہننے سے مجھے لذت ملے وہ پہنوں گا. یہ جو لیول ہے کہ مجھے جو اچھا لگے وہ میں کروں گا، یہ انتہائی لو لیول ہے. اور اس کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ معاف کیجئے گا کہ اینیمل لیول بھی یہ نہیں ہوتا. اینیملز بھی اپنی زندگی نیڈز کی بنیاد پر گزارتے ہیں. وہ ضرورت کے کام کرتے ہیں اور ضرورت کی چیز کو کھاتے ہیں، ضرورت کی چیز کو اختیار کرتے ہیں. اس کے اوپر کا ایک اور لیول ہے ڈیزائر لیول، جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آدمی ان چیزوں کو اختیار کرے کہ جن چیزوں کے سلسلے میں اسے اس بات کا اطمینان ہے کہ اس سے مجھے شاید فائدہ ہوگا، جو خوشگوار لگے، اور جس کی خواہش ہے میں وہ کام کروں گا جس کی مجھے خواہش ہے. میں وہ کھاؤں گا جو چیز کھانے کی مجھے خواہش ہے. میں وہ پہنوں گا جس چیز کی مجھے خواہش ہے. میں وہ گاڑی یوز کروں گا، میں وہ کار خریدوں گا، میں وہ بنگلہ بناؤں گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈکشنری نے ڈیزائر کے سلسلے میں جو ڈیفینیشن دیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیزائر وہ ہے جو کبھی پورا ہو نہیں سکتا، اسی کو ڈیزائر کہتے ہیں، اسی کو خواہش کہتے ہیں. جو آدمی اس لیول پر اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے، یاد رکھے کہ پوری زندگی وہ پریشانی اور مصیبت اور لالچ کے اندر گزار دے گا، اور کبھی بھی اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. یہ زندگی گزارنے کا سیکنڈ لیول ہے. اور یہاں رک کر کے ایک نقطہ سمجھ لیجئے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اس ملک کے، حضرت مسیح الامت علیہ الرحمہ. مسیح اللہ خان صاحب نام تھا اور لقب ہے مسیح الامت. وہ اس کو ایک بہت بہترین انداز میں سمجھایا کرتے تھے. اس کو نقطہ کہتے ہیں، جو بلٹ پوائنٹس ہوتے ہیں. وہ فرماتے تھے کہ آخر کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس خواہشات کا ایک ایسا سمندر رکھا ہے جو ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے، خواہشات. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی وہ خواہش پوری نہیں ہوتی. آپ 1,00,000 سیلری کی خواہش کر لیجئے اور ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیجئے کہ جب 99,000 کے اوپر آپ کی سیلری پہنچ جائے گی تو فوری آپ کی خواہش 2,00,000 کی ہو جائے گی.
کبھی ہاتھ کو آنے والی نہیں ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، میرے ارمان جو نکلے وہ بھی کم، ابھی کم نکلے. تو ہر خواہش ایسی کبھی پوری ہونے والی نہیں. تو فرماتے ہیں کہ خواہش یہ پوری ہونے والی تو ہے نہیں، پھر اس کے باوجود انسان کے اندر یہ خواہش رکھی کیوں گئی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ دراصل یہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ کبھی پوری نہیں ہوگی. کیونکہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں لمیٹڈ ہیں، اور یہ خواہش ان لمٹ ہے. کبھی بھی یہ ان لمٹ چیز لمیٹڈ چیزوں سے فلفل نہیں ہو سکتی ہے. پھر بھئی جب یہ ان لمٹ ہے اور دنیا کی ساری چیزیں لمیٹڈ ہے، تو کیوں انسان کے دل کے اندر خواہش کا مادہ اور عنصر رکھا گیا ہے؟ اور یہ ڈیزائر اللہ نے انسان کے اندر رکھا کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ ان لمٹ چیز اللہ نے جو رکھی ہے وہ ان لمٹ کو حاصل کرنے کے لیے رکھی ہے، اور وہ ان لمٹ ہے جنت کی نعمتیں. دنیا کی ساری چیزیں لمیٹڈ ہے، لیکن اللہ کے پاس جو نعمتیں ہمارے لیے اللہ نے اٹھا کر کے رکھی ہیں جنت کی شکل میں، اللہ نے اپنے دیدار کی شکل میں، اور بہت ساری جو نعمتیں ہیں وہ ان لمیٹڈ ہے. یہ خواہش اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ یہ ان لمٹ خواہشات یہ لمیٹڈ چیزوں سے فلفل نہیں ہو سکتے. یہ ان لمٹ چیز کے لیے رکھی ہوئی ہے. اس کے ذریعے سے اگر ہم خدا کو مانگیں گے، اللہ کو مانگیں گے، اللہ کی رضا کو مانگیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مانگیں گے، اور جنت کو اور آخرت کی نعمتوں کو مانگیں گے، تو اس کے ذریعے سے یہ فلفل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو اس ڈیزائر کو فلفل کر سکے. تو ایک لیول ہوا ہمارے سروائیول کا، وہ ہے لاسٹ لیول، اور دوسرا لیول ہے ہمارے سروائیول کا، وہ ہے ڈیزائر لیول. اس کے بعد کا لیول آتا ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ نیڈ لیول. ضرورت کے مطابق، بھئی مجھے کس چیز کی ضرورت ہے اس کے حساب سے میں زندگی گزار لوں گا. مجھے گھر کی ضرورت ہے تو گھر حاصل کر لوں گا، مجھے کھانے کی ضرورت ہے پیٹ بھرنے کے حد تک میں کھا لوں گا، مجھے کپڑے کی ضرورت ہے تو وہ کپڑا میں حاصل کر لوں گا. یہ میری اپنی ضرورت کی تکمیل، یہ بھی کامیاب زندگی نہیں ہے. اور ہیومن لائف یہ نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو دراصل یہ اینیمل لائف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بہترین پڑھا ہے اور لکھا ہے، اور اس کے بعد IAS آفیسر بنے، اور بڑی زبردست انہوں نے سروس دی اور ملک کو، اور جو ہے بڑی اچھی زندگی گزاری، اور شادی بھی ہوئی، اور بہترین جو ہے بچے بھی ہوئے، اور بچوں کو بھی اچھا پڑھایا اور لکھایا، اور اس کے بعد بچے بھی اپنی اپنی جگہ سیٹل ہو گئے، اور سب کی اپنی لائف اپنی جگہ جم گئی، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. فلاں کار انہوں نے لے لی، اور بنگلہ بھی انہوں نے بنایا، اتنے پراپرٹیز ہے، وہ ہے. اور اس کے بعد بھئی ٹھیک ہے اسٹروک ہوا اور ہارٹ اٹیک آیا اور وہ دنیا سے چلے گئے. بھائی کتنی اچھی زندگی گزار کر کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کیجئے کہ جس کو ہم بہت اچھی زندگی کہہ رہے ہیں اس کو کمپیئر کر کے دیکھیے کہ ایک جانور بھی تو اتنا ہی سب کچھ کرتا ہے. وہ خود پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد کھانا پینا سیکھتا ہے اور اپنی روزی روٹی کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت برداشت کرتا ہے. بھوک اور پیاس میں وہ دھوپ میں پھرتا ہے، تلاش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. اس کے بعد بچے دیتا ہے، بچوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، ان کو پلاتا ہے، اور ان کو کھانے پینے کے قابل بناتا ہے، ان کو سیلف ریلائنٹ کرتا ہے، اور وہ سب کچھ کرتا ہے. ایک وقت آتا ہے طبعی موت، مر جاتا ہے. یہ ہیومن لیول نہیں ہے، یہ اینیمل لیول ہے. اور اسی کے اوپر ہم یقین جانیے، اللہ معاف فرمائے اور برا لگا تو آپ مجھے معاف فرمائیں، اسی کو ہم نے اپنی زندگی کی نیڈ سمجھی کہ بھئی نیڈز فلفل ہو جائیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. مقصد نہیں ہے، پرپس ایک الگ چیز ہے، اور اس پرپس تک پہنچنے کے راستے الگ چیز ہے. پیسہ ہمیں اپنے پرپس تک پہنچانے والا ہے نہیں، اور یہ پیسہ پرپس ہے نہیں. اس کے اوپر ہے ہیومن لیول.
وہ یہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے ہم جو جی رہے ہیں وہ تو ہم جی لیں گے، لیکن ہم اپنے لیے نہ جییں، ہم دوسروں کے لیے جیتے رہیں اور دوسروں کے فائدے کا ہم سوچتے رہیں۔ ہماری زندگی میں ہمارے بہت سارے دوست اور ہم سے فائدہ اٹھانے والے ایسے لوگ رہیں جن کو خود ہم بھی نہ جانتے۔ اسی کو میں بارہا عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ڈونیشن یہ صرف پیسے کا نہیں ہوتا۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے کو بھی ڈونیٹ کرے، لیکن پیسے کے ڈونیشن سے زیادہ ویلیوبل یہ آپ کی اپنی اسکلز کا ڈونیشن ہوتا ہے۔ اور وہ آپ کس کو ڈونیٹ کریں؟ یہ اسکلز آپ پرووائڈ کریں، آپ اپنے اسکلز ڈونیٹ کریں۔ کس کو؟ دین کی خدمات کو، دین کی سرگرمیوں کو، دین کی ہونے والی سروسز کو آپ اپنے اسکلز کے ذریعے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک ہیومن لیول ہے، اور یہ وہ لیول ہے جو قرآن میں اور احادیث میں بہت کثرت سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان تو یہ ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا شاید یہ سن کر کے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت، انبیاء علیہم السلام کی بعثت اسی مقصد کے لیے ہوئی ہے کہ انسانوں کو ان کے سروائیول کا جو لیول ہے اس سے اٹھا کر کے ہیومن لیول پر لائیں۔ اسی کو اخلاق کہتے ہیں، اسی کو کیریکٹر کہتے ہیں، اسی کے اور بہت سارے نام ایتھکس کہا جاتا ہے، اسی کو پرنسپلز کہا جاتا ہے، یہ مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور یہ جو ویلیوز ہے یہ ویلیوز صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ وہ ویلیوز ہے جو ویلیوز اگر مسلمان جسم کے اندر آتے ہیں تو اس کو بھی کامل بناتے ہیں، اور اگر غیر مسلم جسم کے اندر آتے ہیں اس کو بھی کامل بناتے ہیں۔ اسی کو تو کہا گیا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے بلکہ عالم کے اور تمام انسانوں کے نبی ہے۔ اسی لیے آپ کو کہا گیا انا ارسلناک رحمتا للعالمین، ساری عالم کے لیے رحمت بنا کر کے آپ اس دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر یہ لیول آتا ہے، اور اس لیول پر جو سب سے بڑا لاس ہے وہ لاس یہ کہ ہم اپنے قابو اور اپنے کنٹرول کو چھوڑ دیں۔ جو آٹو سسٹم آج کل چل رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آٹو سسٹم آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے کہ کنٹرولڈ ہوتا ہے؟ ویل کنٹرولڈ ہوتا ہے، موسٹ کنٹرولڈ ہوتا ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کے اندر یہ چاہتے ہیں، آپ بتائیے کہ اگر آپ کے چاہے بغیر آپ کے کا فون چارجنگ پہ لگا ہوا تھا اور بلاسٹ ہو گیا، اس کو کیا کہا جائے؟ یہ تو ایکسیڈنٹ ہے۔ آپ کے نہ چاہتے ہوئے آپ کے چیمبر میں لوگوں نے بحث کر لیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو انسیڈنٹ ہے، یہ ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ کسی بھی معاملے میں انسان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اسے اپنے آپ پر کنٹرول نہ ہو۔ اگر مجھے اپنی نگاہ پر، اگر مجھے اپنے ڈیزائر پر، اگر مجھے اپنے تھنگس پر، اگر مجھے اپنی سوچ پر، اگر مجھے اپنے غصے پر، اگر مجھے اپنے چلنے اور پھرنے پر، اگر مجھے اپنے کان پر، اگر مجھے اپنے دل پر، مجھے اپنے جسم پر کنٹرول نہیں ہے، تو آپ بتائیے کہ مجھ سے بڑا نقصان دہ کون ہے؟ کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اگر نان لیونگ تھنگس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں تو ہم ان کو ایکسیڈنٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور کیا ہم اس سے گزرے ہو گئے کہ ہم اپنے کنٹرول میں نہیں؟ میرے بھائیو، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روکے رکھو۔ فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، فرمایا
کہ میں اپنے نفس کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ ہمیشہ برائی اور گناہ کا حکم دیتے رہتا ہے. نہیں، میں وہ نہیں ہوں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اصل مجاہدہ تو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ وہ شخص طاقتور اور پہلوان نہیں جو شخص بہت زیادہ دوسروں کو پچھاڑنے والا ہو اور دوسروں کے اوپر چڑھ بیٹھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. وہ شخص اصل میں پہلوان ہے جس کو اپنے آپ پر کنٹرول ہو. آپ کیا کہتے ہیں اس کمانڈر کو جس کمانڈر کا آپ نے فوجیوں کے اوپر کنٹرول نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس مینیجر کے سلسلے میں جو مینیجر کا آپ نے امپلائیز پر کنٹرول نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس پائلٹ کے سلسلے میں جس پائلٹ کو اپنے پلین کے اوپر پر کنٹرول نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے اس ڈرائیور کے سلسلے میں جس ڈرائیور کو اپنے گاڑی کے اوپر کنٹرول نہیں؟ اور آپ کا کیا خیال ہے اپنے آپ کے سلسلے میں کہ جس شخص کو اپنی ذات پر کنٹرول نہیں؟ یا پھر یوں سمجھیے کہ مجھے پوری دنیا پہ کنٹرول کرنے تو آ رہا ہے لیکن میں اپنے کنٹرول سے باہر ہوں. اسی کو ہم کہتے ہیں آپے سے باہر ہو جانا. اسی کو کہتے ہیں آپے سے باہر ہو جانا. میرے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ میں کون ہوں اور میرے ساتھ اللہ کی کیا نعمتیں ہیں. میں شاید اپنے آپ کو ابھی تک نہیں پہچانا. ایسا نہ ہو کہ مجھے اللہ نے تو انسان بنا کر کے پیدا کیا لیکن میرے اندر جو ویلیوز ہونی چاہیے تھی وہ اتنی گئی گزری ہوتی چلی گئی اور اتنی کم ہوتی چلی گئی کہ اس کے نتیجے میں میں ایک جانور کی طرح ہو گیا اور میرے عادات جانوروں کی طرح ہو گئے، بلکہ میرے عادات اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے. اللہ نے اسی کو فرمایا انہم الا کالانعام بل ہم اضل. جو لوگ دین کی رسی کو چھوڑ کر کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ تو جانور بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں ویلیبل بناتا ہے، جو ہماری شخصیت سازی کو اور ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے. اور دین ہی وہ ہے جو ہماری زندگی کو پوری دنیا کے اندر ایک انتہائی زبردست ماڈیول اور ایک انتہائی زبردست نمونہ بنا کر کے پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے. ورنہ اس کو چھوڑ کر کے ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے جس کے نتیجے میں ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.